بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں. آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اب حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں. ایک بہترین شاعر، اپنے لب و لہجے کا منفرد شاعر، میرے مراد ہے جناب مناظر میٹھی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئے اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. آپ لوگ ان کے استقبال میں دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس پر نور جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دو قطعے بہت سادہ سے آج کی مناسبت سے آپ کے سماعتوں کی نظر کروں گا، اور یہیں سے میں ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں مکمل طور پر، آپ کی سماعتیں جو ہیں آمادہ ہیں، لیکن ان دو قطعوں سے مجھے اور اندازہ ہو جائے گا کہ آپ مجھے سننے کے لیے کیسے آمادہ ہیں. میں شعر پیش کر رہا ہوں، میرے ساتھ ہو جائیے گا کہ مسرتوں سے مرصع پیام آیا ہے، مسرتوں سے مرصع پیام آیا ہے، عقیدتوں سے بھرا ایک جام آیا ہے. مسرتوں سے مرصع پیام آیا ہے، عقیدتوں سے بھرا ایک جام آیا ہے، تو گلوں کی خوشبو سے مہکی ہے کائنات خدا، گلوں کی خوشبو سے مہکی ہے کائنات خدا، کہ آج دنیا میں میرا ایمان آیا، کہ آج دنیا میں میرا امام آیا ہے. گلوں کی خوشبو سے مہکی ہے کائنات خدا، کہ آج دنیا میں میرا امام آیا ہے. مسرتوں سے مرصع پیام آیا ہے، عقیدتوں سے بھرا ایک جام آیا ہے، گلوں کی خوشبو سے مہکی ہے کائنات خدا، کہ آج دنیا میں میرا امام آیا ہے. اور سادہ سے چار مصرے پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. میرا یقین میرا ایمان ہو گئے ہیں علی، میرا یقین میرا ایمان ہو گئے ہیں علی، خدا کے دین کی پہچان ہو گئے ہیں علی. یا علی یا علی، تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا. میرا یقین میرا ایمان ہو گئے ہیں علی، خدا کے دین کی پہچان ہو گئے ہیں علی. تو نبی کی گود میں آ کر رجب کی تہرا کو وہ دیکھو بولتا قرآن ہو گئے. نبی کی گود میں، نبی کی گود میں، نبی کی گود میں آ کر رجب کی تہرا کو وہ دیکھو بولتا قرآن ہو گئے ہیں علی، وہ دیکھو بولتا قرآن ہو گئے ہیں علی. میری طرف دیکھیے گا، شعر میں آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچا رہا ہوں. اب دو سادے قطعے مجھے پڑھنے دے، میں نے پڑھ دیے، اب میں وہ مصرے پڑھنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کے دلوں تک پہنچیں گے. پہلے مصرے سے میرا ساتھ دے دیجئے اگر آپ پہنچ جائیں. میں پیش کر رہا ہوں، تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا بھائی. تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پھر سمجھ آئے گا پیاس کسے. سب مل کر بولے. تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پھر سمجھ آئے گا باس کسے کہتے ہیں، پھر سمجھ آئے گا باس کسے کہتے ہیں. مصرے پیش کر رہا ہوں. جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا. جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد
پہلے تیرے قاتل کو تہے تہے کرے گا، پہلے تیرے یار جب آئے گا زہرا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا، پہلے تیرے قاتل کو تہے تہے کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، تیسرے اور چوتھے مصرے میں چھٹے امام کا ایک قول میں نے نظم کیا ہے۔ کسی شاعر کے شعر پہ داد دینا اور ہوتا ہے، لیکن امام معصوم کے فرمان پر اپنی زبان کو کھولنا اور ہوتا ہے۔ تیسرے اور چوتھے مصرے کی داد بعد میں لوں گا، پہلے اور دوسرے مصرے کی داد پہلے مجھے دے دیجئے گا۔ میں مصرے پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ دلوں تک مصرے پہنچیں گے۔ پیش کرتا ہوں کہ اس پر خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجئے گا بھائی، جتنے بھائی کھڑے ہوئے ہیں میرا ساتھ دیجئے گا۔ اس پر خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے۔ بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا۔ اس پر خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے۔ آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، میں نے زہرا تیرے قاتل پر جلاد۔ آج کی حیدر حیدر مولا سلامت رکھے، حیدر حیدر حیدر۔ آج کی شب آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب۔ بہت شکریہ۔ آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، میں نے زہرا تیرے قاتل پر جو لعنت کی ہے، میں نے زہرا تیرے قاتل پر جو لعنت کی ہے۔ ابھی بھائیوں آپ نے نعرہ لگایا ہے، اور یقیناً ایسا نعرہ لگایا ہے کہ آپ کا ایمان اس نعرے نے ظاہر کر دیا ہے، لیکن اب میں شعر پڑھ رہا ہوں، اب نعرہ ایسا لگائیے گا کہ نعرہ آپ کی زبان سے نکلنے کے بعد شاہ نجف کی دہلیز پہ جا کے سلامی پیش کرے۔ میں مصرے پیش کر رہا ہوں، علی کا ذکر کرو صبح و شام کرتے رہو، علی کا ذکر کرو صبح و شام کرتے رہو، حیات اپنی ولایت کے نام کرتے رہو۔ مولا سلامت رکھے۔ علی کا ذکر کرو صبح و شام کرتے رہو، حیات اپنی ولایت کے نام کرتے رہو۔ ارے لگا کے نعرے حیدر، اٹھا کے دونوں ہاتھ، منافقین کا جینا حرام۔ سب مل کر بولو۔ مولا سلامت رکھے۔ سب مل کر علی کا ذکر کرو صبح و شام کرتے رہو۔ مولا سلامت رکھے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، علی کا ذکر کرو صبح و شام کرتے رہو، حیات اپنی ولایت کے نام کرتے رہو، لگا کے نعرہ حیدر، اٹھا کے دونوں ہاتھ، منافقین کا جینا حرام کرتے رہو، مقصرین کا جینا حرام کرتے رہو۔ مصرے پیش کر رہا ہوں، ہے تیرے سینے میں ناسور بغض حیدر کا، ہے تیرے سینے میں ناسور بغض حیدر کا، یہ تیرا زخم کبھی بھی رفو نہیں ہوگا۔ میں نے مصرع پڑھا، میں نے مصرع پڑھا بھائیو۔ علی کا ذکر کرو صبح و شام کرتا، مصرع پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ چوتھا مصرع آپ کے دلوں تک پہنچے گا۔ ہے تیرے سینے میں ناسور بغض حیدر کا، یہ تیرا زخم کبھی بھی رفو نہیں ہوگا۔ علی کے بغض میں دن رات بھوکنے والے، علی کے بغض میں دن رات بھوکنے والے، تیری
بھونکنے والے تیری رگوں میں علی کے بغض میں دن رات بھونکنے والے تیری رگوں میں حلالی لہو نہیں ہوگا، تیری رگوں میں حلالی لہو نہیں ہوگا۔ ایک مطلع اور چند شعر آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، بالکل نئی ردیف ہے، آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی، انشاءاللہ میں پہنچاتا ہوں۔ اگر ردیف کا حق ادا ہو گیا ہو تو آپ میرا ساتھ دے دیجئے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، میں پیش کر رہا ہوں۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، پیچھے والے بھائیوں میرا ساتھ دیجئے گا۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ۔ واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ اب جب تک آپ میری طرف متوجہ نہ ہوں گے تب تک میں شعر نہ پہنچاؤں گا، آپ میری طرف دیکھیے گا تاکہ بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، بڑا قیمتی شعر ہے، آپ کے دلوں تک شعر پہنچے گا انشاءاللہ۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ، واسطہ دے کے پیمبر کا کرے استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، بہت شکریہ۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہونٹ، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہونٹ۔ ہر شعر کے بعد ادھر ادھر نہ دیکھ کے آپ میری طرف دیکھیں گے تو بات پہنچتی رہے گی، میری طرف متوجہ رہیے گا، میں شعر پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیں سامنے والے یہ جو ہے یہ بالکل سینٹر ہے، اگر یہ میری طرف دیکھتے رہیں گے تو جو سائیڈ کے لوگ ہیں وہ بھی میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا، میں مولا کا ذکر کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں گے تو مولا کا ذکر پہنچ جائے گا۔ شعر آہستگی سے پڑھوں گا، آپ کے سماعتوں کا امتحان ہے۔ ہم نے اشکوں کو جو تلوار، سنیے گا انشاءاللہ بات پہنچے گی کہ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ، واسطہ دے کے پیمبر کا کرے استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہونٹ۔ تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہاتھوں سے، بھائی مصرع پڑھا میں نے، مولا سلامت رکھے۔ تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہاتھوں سے، جب کھلے جنگ میں 6 ماہ کے جرار کے ہونٹ۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، زندہ باد زندہ باد۔ تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہاتھوں سے، یا علی، تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہاتھوں سے۔ بہت شکریہ۔
साथ कमाने भी गिरी हाथों से, तीर के साथ कमाने भी गिरी हाथों से, जब खुले जंग में 6 माह के जर्रार के होठ। अब ये शेर पूरी ताकत और तवानाई से आपके अज़हान आलिया तक पहुंचाऊंगा। आपके अकीदे का शेर है, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। मैं मिसरे पेश कर रहा हूं, मेरी तरफ देखते रहिएगा, बात पहुंच जाएगी। बार बार ये कहने का मतलब ये है कि आप अभी तक मेरी तरफ उस तरह नहीं देख रहे हैं जैसे जिक्र आले मोहम्मद सुनने के लिए देखना चाहिए। मैं शेर पेश कर रहा हूं। पेशे हाकिम जो खुले एक गिरफ्तार के होठ, कट गए तीरों कमा खंजरों तलवार के होठ, वास्ता दे के पैगंबर का करे इस्तगफार, पाक हो जाएंगे लम्हों में गुनहगार के होठ। शह ने इनकार की तलवार से वो वार किया, कांपते रह गए बैत के तलबगार के होठ। तीर के साथ कमाने भी गिरी हाथों से, जब खुले जंग में 6 माह के जर्रार के होठ। क्या फजीलत है तेरी, तेरी बदौलत मुख्तार, क्या फजीलत है तेरी, तेरी बदौलत मुख्तार। फिर तबस्सुम से सजे आबिद बीमार, फिर तबस्सुम वाला सलामत रख। क्या फजीलत है तेरी, बहुत शुक्रिया। क्या फजीलत है तेरी, तेरी बदौलत मुख्तार। क्या फजीलत है तेरी, तेरी बदौलत मुख्तार। फिर तबस्सुम से सजे आबिद बीमार के होठ। क्या फजीलत है तेरी, तेरी बदौलत मुख्तार। फिर तबस्सुम से सजे आबिद बीमार के होठ। फिर तबस्सुम से सजे आबिद बीमार के होठ। ये सारे अली वाले बैठे हैं। अब अगर मिजाज का शेर और अकीदे का शेर हो, मैं आहिस्तगी से पढ़ूंगा, आप आहिस्ता से न सुनिएगा, इसलिए कि शेर बड़ा कीमती है। पेशे हाकिम जो खुले एक गिरफ्तार के होठ, कट गए तीरों कमा खंजर और तलवार के होठ। वास्ता दे के पैगंबर का करे इस्तगफार, पाक हो जाएंगे लम्हों में गुनहगार के होठ। क्या फजीलत है तेरी, तेरी बदौलत मुख्तार। फिर तबस्सुम से सजे आबिद बीमार के होठ। जलजला जुल्म के ऐवान में आ जाता है, जलजला जुल्म के ऐवान में आ जाता है। या अली कहते हैं जब एक अज़ादार के होठ। जलजला जुल्म के जलजला जुल्म के ऐवान में आ जाता है। या अली कहते हैं जब एक अज़ादार के होठ। जलजला जुल्म के ऐवान में आ जाता है। या अली कहते हैं जब एक अज़ादार के होठ। शेर पेश कर रहा हूं अब तक की खिदमत का, शायद सबसे कीमती शेर हो, आपके अज़हान आलिया तक पहुंचा रहा हूं, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। पेशे हाकिम जो खुले एक गिरफ्तार के होठ, कट गए तीरों कमा खंजर और तलवार के होठ। वास्ता दे के पैगंबर का करे इस्तगफार, पाक हो जाएंगे लम्हों में गुनहगार के होठ। शह ने इनकार की तलवार से वो वार किया, कांपते रह गए बैत के तलबगार के होठ। क्या फजीलत है तेरी, तेरी बदौलत मुख्तार। फिर तबस्सुम से सजे आबिद बीमार के होठ। अरे धूप थी, प्यास भी थी, मश्क थी दांतों में मगर। धूप थी, प्यास भी थी, मश्क थी दांतों में मगर। मौजज़ा ये है कि भीगे ना लबदार। मौजज़ा ये, मौजज़ा ये। हैदर हैदर हैदर। क्या फजीलत है तेरी, यार। धूप थी, बहुत शुक्रिया। क्या फजीलत है तेरी, तेरी बदौलत मुख्तार। क्या फजीलत है तेरी, तेरी बदौलत मुख्तार। फिर तबस्सुम से सजे आबिद बीमार के होठ। धूप थी, प्यास भी थी, मश्क थी दांतों में मगर। धूप थी, प्यास भी थी, मश्क थी दांतों में मगर। मौजज़ा ये है कि भीगे नालमदार के होठ। धूप थी, प्यास भी थी, मश्क थी दांतों में मगर।
मोजज़ा ये है कि भीगे ना अलमदार के होठ, शेर पेश कर रहा हूं, आहिस्तगी से पहुंचाऊंगा। धूप थी, प्यास भी थी, मश्क थी दांतों में मगर, मोजज़ा ये है कि भीगे ना अलमदार के होठ। अरे जब ज़बा कट गई फिर जिक्र अली सूली पर। भाई आहिस्तगी से शेर पढ़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि शेर अच्छा नहीं होता। जब ज़बा कट गई फिर जिक्र अली सूली पर, जब ज़बा कट गई फिर जिक्र अली सूली पर, हंस के करते ही रहे मीसम तम्मार के होठ। जब ज़बा कट गई फिर जिक्र अली सूली पर, जब ज़बा कट गई फिर जिक्र अली सूली पर, हंस के करते ही रहे मीसम तम्मार के होठ। हंस के करते करते ही रहे मीसम तम्मार के होठ। देखिए गाजी अबुल फजल अब्बास का जो दर है ना, इसे बाबुल हवाइज कहा जाता है, यानी हाजतों का दरवाजा। क्या मतलब है? हाजतों का दरवाजा। इसका मतलब जितनी जायज हाजतें हैं सब गाजी के दर से पूरी होती हैं। लेकिन पूरी कैसे होती हैं? आप दुनिया के दरवाजे पर जाइए, आपको जाना पड़ेगा, हाथ फैलाने पड़ेंगे, जबान से मांगना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं है कि आप जो मांगने गए हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन गाजी के दर की फजीलत क्या है, मैं इस मिसरों में पहुंचा रहा हूं। आहिस्तगी से शेर पढ़ूंगा, आपका मुकद्दर है, आप कैसे सुनते हैं। धूप थी, प्यास भी थी, मश्क थी दांतों में मगर, मौजज़ा ये है कि भीगे ना अलमदार के होठ। इससे पहले ही ये भर देते हैं झोली उसकी, इससे पहले ही ये भर देते हैं झोली उसकी, खुलने देते नहीं अब्बास तलबगार के होठ। मौला सलामत रखे। इससे पहले ही भर देते हैं झोली उसकी, इससे पहले ही ये भर देते हैं झोली उसकी, खुलने देते नहीं अब्बास तलबगार के होठ, खुलने देते नहीं अब्बास तलबगार के होठ। आखिरी शेर इस खिदमत का आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। जितने भी दो ये भाई और अहबाब और ये मौला के चाहने वाले बैठे हुए हैं, इस शेर पर सब बोलिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए। आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूं, बड़ा कीमती शेर है, पेश करता हूं। पेश हाकिम जो खुले एक गिरफ्तार के होठ, कट गए तीरों कमा खंजर और तलवार के होठ, वास्ता दे के पैगंबर का करे इस्तगफार, पाक हो जाएंगे लम्हों में गुनहगार के होठ। शहने इनकार की तलवार से वो वार किया, कांपते रह गए बैत के तलबगार के होठ। क्या फजीलत है तेरी, तेरी बदौलत मुख्तार, फिर तबस्सुम से सजे आबिदे बीमार के होठ। इससे पहले ही ये भर देते हैं झोली उसकी, खुलने देते नहीं अब्बास तलबगार के होठ। अरे जाके दरिया में भी पानी न लगाया मुंह को, जाके दरिया में भी पानी न लगाया मुंह को। कितने खुददार है गाजी तेरे रहवा, जाके दरिया में भी, जाके दरिया में भी पानी न लगाया मुंह को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार। जाके दरिया में भी अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। बहुत शुक्रिया। धूप थी, प्यास भी थी, मश्क थी दांतों में मगर, मौजज़ा ये है कि भीगे न अलमदार के होठ। इससे पहले ही ये भर देते हैं झोली उसकी, खुलने देते नहीं अब्बास तलबगार के होठ। जाके दरिया में भी पानी न लगाया मुंह को, जाके दरिया में भी पानी न लगाया मुंह को। कितने खुददार हैं गाजी तेरे रहवार के होठ। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। बाकी रहेगा दीन खुदा का वकार भी, बाकी रहेगा दीन खुदा का वकार भी, तामीर होगा बिनते नबी का मजार भी, बाकी रहेगा दीन खुदा का वकार भी, तामीर होगा बिनते नबी का मजार भी। मोहसिन के कातिलों को मिटाने